السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن سلسلے کے 17ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ ہم 17ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورہ انبیاء ہے۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر انسان کی غفلت، اپنے رب سے دوری، نبیوں کی نافرمانی اور نبیوں کے احکام نہ ماننا، اس کی طرف خاص طور پر قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، اور ان کاموں کے جو اثرات انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ناراضی مولنی پڑتی ہے اور قیامت میں اس کا جو اثر ہوگا، یہ تمام چیزیں اس صورت میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی۔ ایک عجیب حسن اس صورت کا ایک یہ بھی ہے کہ سورت شروع ہو رہی ہے، پہلے رکوع میں انسان کی آخرت سے غفلت، قیامت کو بھول جانا، قیامت بھی کوئی چیز ہے اس کا تصور ذہن سے نکال دینا، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخری رکوع میں قیامت کے حالات بتائے گئے ہیں۔ گویا کہ جس چیز کو تم بھولے ہوئے ہو اس کو ذرا جان لو کہ اس میں کیا کیا ہونا ہے، اس میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو یہ پوری صورت جو ہے یہ انسان کی غفلت اور اس غفلت کا نتیجہ اس پر مشتمل ہے، یہ ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں اس صورت کے تعارف میں۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان آخرت کو کیوں بھولتا ہے، انسان قیامت سے کیوں غافل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بلکہ دیکھیں اگر کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو فالٹ ہے، سب سے بڑی گڑبڑی جو ہے وہ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ وہ ہے کہ وہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ جس طرح کسی بچے کو یہ یاد نہ ہو کہ امتحان بھی آنے ہیں، ایگزامز کو بچہ بھول جائے اور سال بھر اپنا موج مستی کرتا رہے، اور ایک دن اسکول پہنچے تو اسے ایگزام ہال میں بٹھا دیا جائے کہ آج تو پیپر ہے۔ ایسے بچے کی جو صورتحال ہوگی اور جو اس کے حواس گم ہوں گے، وہی صورتحال انسان کی بھی ہے۔ دنیا میں ہے، بھولا ہوا ہے کہ کل کچھ ہونا ہے، قیامت کے دن کچھ ہوگا، کچھ وہاں پر ہمیں جانا ہے، سوال جواب ہونے، سب بھولا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ پہنچ جائے گا اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جب وہ موت کے بعد ہی سے اس سے سوال جواب شروع ہو جائیں گے پھر قیامت میں، تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت پھر افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ظالم قوموں کا ذکر کیا ہے۔ ظالم قومیں کیسی ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ظالم قوموں کے اندر 2 چیزیں بہت عام ہیں۔ نمبر 1، دنیا پر فدا ہیں، جیسے کہ عرض کیا گیا پہلے رکوع میں، آخرت کو بھولنا۔ تو ظالم قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ دنیا پہ قربان، بس سب کچھ دنیا ہی دنیا، اور دوسری چیز ان کے اندر جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ برا سلوک، نبیوں کی توہین، نبیوں کی باتیں نہ ماننا، نبیوں کا مذاق اڑانا۔ یہ دونوں چیزیں ظالم قوموں میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر بھی جو ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی پیچھے بھی ذکر آیا، آگے بھی آئے گا، جن قوموں کا ذکر آیا ہے تو ان میں سے جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان میں آپ کو یہ دونوں چیزیں عام طور پر ملیں گی، سملر ہیں سب میں۔ یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، نبیوں کی تعلیمات سے دوری اختیار کرنا، نبیوں کے خلاف مہم کرنا، نبیوں کے خلاف مہم چلانا، یہ چیزیں عام طور پر ان کے ہاں تھیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، امت مسلمہ میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ ہم بھی بھولے ہوئے ہیں کہ آخرت بھی کچھ ہے یا ہمیں کہیں جانا ہے، اور ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں، اگرچہ رسول کریم کا نام جپتے رہتے ہیں۔ اسی لیے
قرآن کریم میں دوسری قوموں کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ، امت محمدیہ ان حالات کو دیکھ کے سبق حاصل کرے، ان حالات کو دیکھ کے سمجھے کہ کہیں ہم اس راستے پہ تو نہیں چل رہے، اگر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں تو انجام کیا ہوگا، اور اگر ہم اس راستے پہ نہیں ہیں، صحیح راستے پہ ہیں، تو ہمارا رزلٹ کیا آئے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی بڑائی کا ذکر کیا ہے، موت اور حیات کا ذکر کیا ہے، زندگی اور موت سب میرے قبضے میں ہے، سب میری قدرت میں ہے۔ کافروں کے بارے میں بتایا ہے، کافروں کے ساتھ پروردگار عالم کا جو رویہ ہے وہ بتایا ہے، کہ جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ پروردگار عالم کا ایک لمٹ تک ان کو چھوٹ دیتا ہے، اور وہ لمٹ جو ہے وہی بڑا انلمیٹڈ ہے، اس کی بھی بڑی بہت ہی غیر محدود ہے، وہ لمٹ بھی بہت بہت دور تک، بہت لمبے عرصے تک پروردگار عالم چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ چھوٹ کا وقت گزر جاتا ہے، پھر پکڑ کر لیتا ہے اور پھر برباد ہو جاتے ہیں سب۔ 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں حضرت ابراہیم کا اور پھر 6ٹھے رکوع میں حضرت نوح کا تذکرہ آیا ہے، اور کچھ دوسرے نبیوں کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا گیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ آخری رکوع میں خاص طور پر قیامت کے قریب جو صورتحال پیش آئے گی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج ان صورتوں میں سے ہے جس میں خاص طور پر اس کی جو پہلی آیت ہے، بلکہ شروع کی آیتیں، یہ آیتیں قیامت کے سلسلے میں بہت سخت ہیں۔ پچھلی سورت سورہ انبیاء قیامت کے ذکر پہ ختم ہوئی ہے، اور پھر سورہ حج میں شروع سے ہی اللہ تعالی قیامت کے حالات ذکر کر رہا ہے، اور یقین جانیے کہ سورہ حج میں جو منظر کشی کی گئی ہے، جو نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کے حالات کا، جو کل آنا ہے، جو تصویر دکھائی گئی کہ کل کیا کیا ہونا ہے اس دنیا میں جب قیامت آئے گی، اگر آدمی تنہائی میں پڑھ لے تو لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ، سب سے مبارک رشتہ ماں کا اور اولاد کا ہے، آج بھی اور ماضی میں بھی یہی تھا، قیامت تک یہی رہے گا۔ اس رشتے سے مضبوط رشتہ، اس رشتے سے پاکیزہ رشتہ کوئی اور نہیں ہے، اور اس میں بھی ایک ماں کی ممتا، اس کی محبت اپنے بچے کے لیے وہ اپنے عروج پہ ہوتی ہے، بالکل پیک پہ ہوتی ہے، انتہا پہ ہوتی ہے۔ کب؟ جب وہ اپنے ننھے منھے معصوم بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مان لیجئے اس بچے کو چھیننے لگے، ماں اس کو جو کر سکے گی کر ڈالے گی، ایک تو بچہ چھین رہا ہے، اوپر سے بچہ دودھ پی رہا ہے اس کو اس وقت۔ قرآن کریم بتاتا ہے قیامت کا زلزلہ ایسا سخت ہوگا، یہی بات پیش کی گئی کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچوں کو پھینک کے بھاگے گی۔ جن عورتوں کے بچے ابھی پیٹ میں ہوں گے، وہ زلزلہ اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک ہوگا کہ وہ بچے ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے، آدھے ادھوری شکل میں ہی سمجھ لیں، مزید وضاحت کرنے کے لیے کہہ دوں، آدھی ادھوری شکل میں پیدا ہو جائیں گے۔ اور پھر کہا گیا کہ عام انسانوں پہ ایک نظر ڈالو گے تو لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، لگے گا کہ سب کے اوپر کچھ جادو ہو گیا ہے، سب کسی نشے میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، کسی کو اپنی ہوش نہیں، نہ لباس کی، نہ کپڑے کی، نہ پہننے کی، نہ اس بات کی کہ کس کے اوپر سے پھلانگ کے گزر رہے ہیں، نہ اس بات کی کہ کس چیز کو توڑتے ہوئے گزر رہے ہیں، نہ اس بات کی کہاں سے چھلانگ لگا رہے ہیں، کیا ایسا لگے گا سب پاگل ہیں، نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب قیامت کے زلزلے کی ہیبت ہوگی۔ بہت ہی سخت آیتیں ہیں سورہ حج کی، انہیں بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ جب ہم آخرت کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں آیتیں پڑھتے ہیں تو ہماری یہ زندگی، آج کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ کل کی زندگی پر جب بھروسہ ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کل ایسا ہونا ہے، آج کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔
اس لیے قرآن کریم میں بار بار موت کا ذکر کیا گیا، بار بار قیامت کا ذکر کیا گیا، اسی لیے اسلام میں عقیدہ آخرت کو رکھا گیا، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کے لیے کہا، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبرستان جانے اور قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب اسی لیے صوفیاء کرام کے ہاں بھی مراقبہ آخرت یا مراقبہ موت کرایا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ آدمی کو موت کا اور آخرت کا، قیامت کا استحضار ہو، وہ ذہن میں بیٹھے کہ ہاں ایسا ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں 2 رکوعوں میں، دوسرے اور تیسرے رکوع میں اہل ایمان کا رزلٹ کیا آنا ہے اور اہل کفر کا انجام کیا ہونا ہے، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے رکوع میں خاص طور پر حرم مکی کے کچھ احکام بتائے گئے ہیں، قربانی کے کچھ احکام بتائے گئے ہیں، اور اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنا، چاہے وہ جسمانی ہوں، مالی ہوں یا جانوروں کی ہوں، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فتح مکہ کے بعد جو کفر کو پسپا کیا گیا اور جزیرۃ العرب میں کفر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور وہاں سے اسلامک اسٹیٹ جو مدینہ منورہ کا تھا وہ پھیلا، اور پھر وہ دنیا میں ایک عظیم ریاست کی شکل میں اور کئی صدیوں تک چلنے والی ایک عظیم حکومت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ الگ الگ نام بدلتے رہے، پہلے خلافت راشدہ، پھر خلافت امویہ، پھر خلافت عباسیہ، پھر خلافت عثمانیہ، ساتھ میں دوسری خلافتیں بھی چلتے رہیں، اندلس کی الگ، صقلیہ کی الگ، افریقہ کی الگ، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چلتا رہا معاملہ۔ تو بتایا گیا ہے کہ یہ سب کفر کا جو دبنا ہے اور کفر کا جو پسنا ہے، یہ جڑا ہوا ہے تمہارے ایمان سے جڑنے سے۔ جتنا ایمان سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی کفر کے اوپر اضمحلال چھائے گا، اتنا ہی اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں ہم کہ خزاں آئے گی۔ کفر کا جو درخت ہے، کفر کا پیڑ جو ہے، اتنا ہی وہ سوکھے گا جتنا تم ایمان سے جڑو گے، اور جتنا تم ایمان سے دور ہوگے اتنا کفر کا درخت ہرا بھرا ہوگا۔ اس تذکرے کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر کے سورہ حج ختم ہوتی ہے، اور اس طرح ہمارا 17واں پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ 18واں پارہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔